اسی طرح گھر ہے جی, گھروں کے اوپر دے کیپ دیئر ہاؤسنگ کاسٹ ویری لو. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. She said that most of the millions she studied had never purchased a home that cost more than triple the income, annual income. اب یہ کس کو پتہ ہے فارمولا؟ اگر آپ سال میں 50 لاکھ بناتے ہیں تو آپ کے گھر کی قیمت 1.5 کروڑ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. 3 times باہر کا اسٹینڈرڈ ہے. اور یہ جتنے امیر زادے ہیں انہوں نے 8,50,000 ان کا گھروں کی ایوریج ویلیو ہے, اور وہ گھر جو انہوں نے 4,65,000 کے خریدے ہوئے ہیں. ایچ ایئر یو آر فورس ٹو میکسیمائز ریئلائزڈ انکم. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جناب اف یو آر لیونگ ان اے نیبرہڈ جہاں پہ کاسٹ آف لیونگ زیادہ ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ یو ہیو ٹو شو مور انکم to fulfill the expenses, to pay for the expenses. That means that you will be actually paying more tax to have white money in hand to spend. This is how they think about it. So living in the costly area, آپ کو سوچیں نا مہنگے ایریے میں رہیں گے, وہاں پہ گھر کی کام کرنے والی بھی مہنگی ہوگی, وہاں پہ ڈرائیور بھی مہنگا ملے گا, وہاں پہ آپ کو جناب بچوں کے لیے علیحدہ گاڑی بھی لینی پڑے گی, وہاں پہ جناب آگے پیچھے بڑی, اور خواتین کے اندر وہ پارٹی کافی مارننگ اور فلانی پارٹی, تو یہ پارٹی چلتی رہا کرے گی. ہر طرح کے خرچے وہیں, ہر علاقے کے خرچے ہوتے ہیں, اسی طرح کے خرچے ہوتے ہیں. تو انسانوں کی سائیکی یہ ہے کہ دے ڈیسائڈ ان دا گروپس. اس کا ایک پورا سبجیکٹ ہے, یہ جو سبجیکٹ ہے نا, ایک تو ہم کہتے ہیں نا سوشو اکنامک, ایک ایک اور ورڈ بولا جاتا ہے سوشو میٹرک. وہ کہتے ہیں کہ جو سیٹسفیکشن کا معیار ہے نا, وہ اس سے ڈٹرمن نہیں ہوتا کہ میری چیز کی ویلیو کیا ہے. سیٹسفیکشن کا معیار یہاں سے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ جو میرے پاس ہے ان کمپیریزن ٹو پیپل اراؤنڈ می. جس کی ایگزامپل وہ یہ دیتا ہے, اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ بھی آپ مہینے کا خرچ کر رہے ہو ایسی کمیونٹی میں جہاں پہ ارد گرد کے لوگ 7 لاکھ روپیہ مہینہ خرچ کر رہے ہیں, یو ول بی انہیپی. اگر آپ 2 لاکھ روپیہ مہینہ خرچ کر رہے ہو ایسی کمیونٹی میں جا کے آگے پیچھے لوگ 3 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ خرچ کر رہے ہیں, یو ول بی ہیپی. نہیں سمجھ آئے کمپیریزن؟ یار اس کے گھر 600 سی سی کی گاڑی ہے, میرے پاس 800 سی سی کی ہے. تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کم علاقے میں امیرانہ طریقے سے رہتے ہیں, نہ کہ امیرانہ علاقے میں غریبانہ طریقے سے رہے. یہ کہا جا رہا ہے آپ کو, کیونکہ آپ کے گھر کا خرچہ الٹیمیٹلی وہ ڈیفائننگ فیکٹر جو ہے وہ اس محلے کا جو نام ہے وہ آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اگر ہر ایک کے گھر میں ڈرائیور آپ کو بھی رکھنا پڑے گا, اگر گھروں میں میڈ آپ کو بھی رکھنی پڑے گی, اگر شام کو عورتیں واک کرنے جاتی ہیں آپ کی عورتوں کو بھی واک کرنے جانا پڑے گا, ان کے بچے کو باکسنگ کی سیکھنے جاتے ہیں تو آپ کے بچے بھی باکسنگ سیکھنے رات کو جائیں گے یا کلب جائیں گے. وہی اس جگہ کا نارمز آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں, ادروائز یو ول بی ایکسٹریملی انہیپی. تو اس لیے سوچ سمجھ کے, صرف گھر کی بات نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ رہنے کا خرچہ کتنا آپ خرچ کریں گے اس جگہ پہ رہنے کے لیے. گھر تو ایک بار خرید لیں گے, خرچہ تو آپ نے ہر مہینے بیئر کرنا ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اوکے, تو یہ کہنا یہ چاہ رہا, ہاؤسنگ کاسٹ not only the buying price but also the money you spend to live in that neighborhood on a monthly basis. اسی طریقے سے اگر ملینئرس کے گھروں کو آپ دیکھیں تو وہ کہتا ہے 80% have been living in the same house for the past 20 years or more. 20 سال سے اسی گھر میں رہ رہے ہیں, کافی عرصہ. 20 سال میں پیسے ان کے کہیں سے کہیں ملٹی پلائی ہوگی, اسی گھر میں رہ رہے ہیں. ہاؤس واز پرچیز فار اے فریکشن آف دا پرائز. یہ جو گھر جس میں رہ رہے ہیں یہ آج کی پرائز سے فریکشن میں خریدا ہوا ہے, 15% 20% قیمت تھی اس وقت. اوریجنل پرچیز پرائز واز نو مور دین 3.4 times آف دیئر اینول انکم. جب خریدا تھا اس وقت جو ان کی اینول انکم تھی اس کا 3.4
ٹائمس کے اوپر گھر خریدا تھا. ہاؤس از ایٹ لیسٹ 50 ایئرز اولڈ, 50 سال پرانا گھر ہے. نیبرہڈ اسٹیبلشڈ ہے. یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہے کہ میں ریئل اسٹیٹ کے پروگرام میں پڑھا چکا ہوں آپ کو کہ اسٹیبلش نیبرہڈ میں ہماری سوچ کیا ہوتی ہے, نواں گھر لے لو چاہے وہ گلی دے وچ کلا گھر ہی تہاڈا ہی ہوئے, نیا گھر لیتے ہیں نا, نیا لینا ہے. جبکہ اپوزٹ ٹرو ہے کہ پرانا گھر لے لو, نیبرہڈ اسٹیبلش ہونا چاہیے. اس کے بہت بینیفٹ ہیں, میں نے اس پروگرام میں بتائے ہوئے ہیں آپ کو, لیکن یہ ایک بنیادی طور پہ فرق ہے. نیبرہڈ اسٹیبلش ہونا چاہیے بٹ نتھنگ فلیشی اور ایون ماڈرن اباؤٹ دا اسٹائل. گھر چاہے پرانا ہو, 4 بیڈ رومز اور لیس, 4 بیڈ روم کا گھر ہے, 2500 اسکوائر فٹ سے بھی کم ایریا ہے. یہ پاکستانی ہے جہاں پہ 4 بیڈ روم کا گھر کا ایریا 4500 اسکوائر فٹ پہ ہوتا ہے کنال کا, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بیڈ رومز ہوتے ہیں. 2500 اسکوائر فٹ کا 1700 اسکوائر فٹ کے گھر بہت بڑا سمجھا جاتا ہے. پرچیز دا ہاؤس وین دا مارکیٹ واز ایٹ دا لو. مارکیٹ جب نیچے ہوتی ہے گھر اس وقت خریدے جاتے ہیں. سو مارکیٹ جب لو ہوتی ہے نا, دیٹ از این آئیڈیل ٹائم ٹو بائی. آج کل لو ہے, مہینے کے اندر اس نے اوپر چلے جانا ہے, تو ابھی اس کا گڈ ٹائم. اوور 70% وازنٹ ایون لوکنگ فار دا ہاؤس. اب آپ اس سے ایک بہت بڑی سائیکی آپ کو نظر آتی ہے کہ 70% ایسے ہیں انہوں نے وہ گھر خریدا جب کہ وہ گھر ڈھونڈ بھی نہیں رہے تھے. اس سے ایک بہت کلیئر رویہ نظر آتا ہے. نمبر 1, دے آر کیش ہیوی آل دا ٹائم, ویٹنگ فار دا رائٹ اپرچونیٹی. مارکیٹ میں چیز خریدنے نہیں جاتے, جہاں نظر آئی اپرچونیٹی ملے خرید لو. ہم کہتے ہیں جوتی ٹوٹ, آپ خود دیکھیں بزنس کی ایک سمپل سی لینگویج ہے. جب آپ لینے آؤ گے تو قیمت اور ہے, جب دینے جاؤ گے تو قیمت اور ہے. جب آپ کے پاس کوئی آ جائے گا تو قیمت اور ہے. چیز جب آپ کے پاس آتی ہے تو قیمت اور ہے, کیونکہ آپ کے پاس جب ڈنگر آتا ہے کوئی لے کے جی سر لے لو تو کیا پرائز ہوتی ہے, اور جب آپ ڈھونڈنے جائیں تو کیا پرائز ہوتی ہے. سب کو پتہ ہے عید کے پہ جب آپ لینے جاتے ہیں کیا پرائز ہوتی ہے, اور آپ کے دروازے پہ کوئی آ جائے تو کیا پرائز ہوتی ہے. تو یہ رویہ ان کے پاس ہمیشہ کیش ہوتا ہے. کوئی موقع ہے, کوئی چیز آئی, ضرورت ہے, نہیں لے لو یار. تو دس از ہاؤ دے پرچیز دا ہاؤس. باٹ فرام دا اوریجنل بائر. اوریجنل بائر سے خریدتے ہیں, ڈیلروں کمیشنر ایجنٹوں سے نہیں خریدتے. اور ایوریج 2 سال لگے گھر خریدنے میں. یہ نہیں کہ جا کے خرید لیں گے مارکیٹ سے. پتہ ہے اسی گلی میں چاہیے, اس طرح کا گھر چاہیے, مالک سے چاہیے, سب کو بتایا ہوتا ہے. یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کہ وہ گھروں میں جا کے پرچے پھینک آتے ہیں. جو گلی پسند ہے نا ادھر پرچے پھینک دیتے ہیں کہ جی میرا نام یہ ہے, میرا فون نمبر یہ ہے, مجھے آپ کی گلی میں وہ بہت اچھا گھر پسند ہے, بہت پسند ہے, اگر اس گھر میں اس گلی میں کوئی گھر بکتا ہوا تو پلیز مجھے بتائیے گا. وہ پرچہ پھینک آتا ہے. دس از ہاؤ دے پرچیز اے ہاؤس. اس کا مطلب دے آر سو سلیکٹیو. ٹام ڈک اینڈ ہیری کی طرح نہیں کر اچھا جی اے نہیں چلو پھر وہ دیکھنا. دے آر سو پریسائز. تو کہا ٹھنڈ پروگرام بھائی, لینا ایک دفعہ لیں گے, اپنی مرضی کر لیں گے. اونلی 20% ہیو اے کسٹم بلٹ ہاؤس. صرف 20% لوگ ہیں جنہوں نے اپنا گھر خود بنایا ہوا ہے یا بنوایا ہے. 80% وہ ہیں جنہوں نے پرانا گھر خریدا ہے. یہ باتیں میں ساری بتا چکا ہوں آپ کو. بنا بنایا گھر خریدا ہوا. سالڈ اسٹرکچر ہے امریکہ میں, جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ سارے گھر لکڑی کے بنتے ہیں. ادھر بھی یہ گھر کون سا خریدتے ہیں, سالڈ اسٹرکچر خریدتے ہیں, بریک اینڈ کنکریٹ کا گھر خریدتے ہیں, جس کی ہر 5 سال کے بعد ریپیئر نہ کروانی پڑے. آپ پتہ ہے امریکہ کے اندر سارے گھر لکڑی کے بنتے ہیں, شیٹس کھڑی کرتے ہیں. تو ادھر بھی پرانے گھر بنے ہوئے ہیں, تو یہ وہ خریدتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں کہ پرانا گھر مل جائے جو کہ کنکریٹ کا اسٹرکچر مل جائے. وچ آر ایزیلی ٹو مینیج, مینٹین اور رینوویٹ, جن کو آسانی سے رینوویٹ کیا جا سکتا ہے, مینیج کیا جا سکتا ہے. وہ کہتا ہے چوائس آف دا ہاؤس اینڈ دا نیبرہڈ ہیو دا بگیسٹ امپیکٹ آن یور بیلنس شیٹ. جس محلے میں رہیں گے, جو آپ کا گھر ہوگی, اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے آپ کی بیلنس شیٹ پہ, پورے کے پورے گھر کی عادتوں پہ, پورے بچوں کی عادتوں پہ, اسکولوں پہ کے اوپر بھی. آپ کو پتہ ہے ایک ایک علاقے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے بچے آپ کی گلی میں بیکن ہاؤس جاتے ہیں اور آپ کا بچہ جناب
چشتیاں ماڈل اسکول جاتا ہو یا کسی گورنمنٹ کے اسکول میں جاتا ہو. یہ نہیں ہوتا. تو اس طرح بڑا امپیکٹ ہے. 2 key choices are neighborhood and the house. Both of these elements influence consumption pattern. What if you earn a year but spend the neighbors who can earn 300,000? آپ $2 خرچ کریں اور آپ کے نیبر 3 لاکھ خرچ کرتے ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مین سے اوپر بھی چلے جائیں تو اس کے باوجود بھی you will not be happy. And the multiple surveys and studies have found those who live above their means tend to be dissatisfied. ہم کہتے ہیں کہ نیچے رہنا, آپ کو پتا ہے اپنے چادر کو کیا کہتے ہیں, چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلانا, محاورے بنے ہوئے ہیں. تو یہ ہمیں آج ہم ان کو کنجوس کہتے ہیں. اسلام نے ہمیں یہی بتایا ہوا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے کہ دا پرسن ہو لیوز بیانڈ ہز مینس ول نیور بی ڈیپینڈنٹ آن اینی ون. یعنی کہ اس طرح کی ایک حدیث ہے کہ اس سے بڑھ کے اکنامک کی ایڈوائز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو کبھی کسی سے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ جتنا کماتے ہیں اس سے کم خرچ کرو. اکنامکس کا لیسن ہی یہ ہے, اسپینڈ لیس دین یو میک. تو یہ وہی یہی بتا رہا ہے کہ بھائی جتنے بھی سیٹسفیکشن ہے, بتایا یہ جاتا ہے کہ کریڈٹ لے کے, مورٹگیج لے کے, گاڑیوں کی لیز کروا کے آپ خوش ہو جائیں گے, جبکہ ریسرچ ٹوٹلی اپوزٹ ہے کہ یو ول بیکم سیٹسفائڈ وین یو آر لیونگ بلو یور مینس. So conversely, those who live below their means are significantly more likely to report that they are happy. Happy people tend to live in homes that they can easily afford.